امام جو ہے وہ خطبہ ختم کر رہا ہو تو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بہت جلدی نکلنے کی ہوتی ہے۔ امام کے منبر پر بیٹھنے سے قبل مسجد میں آنے کا رجحان پیدا کرنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ جو شخص جمعۃ المبارک میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا، پھر ایک بکری، اور جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے پھر رفع الکلام کلمے اٹھا لی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد عام جو ثواب ہے وہی مرتب ہوتا ہے، وہ جو خاص ثواب ہے اولیت کا وہ پھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے خطباء کا بھی بہت قصور ہے کہ بعض کا ممبر سے کوئی مربوط گفتگو نہیں ملے گی، کوئی منظم کلام نصیب نہیں ہوگا، اور کوئی با مقصد بات لوگوں تک نہیں پہنچائی جائے گی تو لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی، لوگ پھر دیر سے آئیں گے۔ ایک تو یہ بات بھی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اجتماعی رویہ یہ ہے کہ مسجد میں دیر سے جانے کا فیشن، تو اس فیشن پہ نہ چلے، بلکہ امام اور خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے قبل جتنا وقت گزرے گا آ کے بیٹھ کے تلاوت کرتے رہیں، ذکر و فکر میں مشغول رہیں، جتنی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور پھر آئیں اور پوری گفتگو سنیں، اور اس گفتگو کا یقیناً نتیجہ آپ کی زندگی میں مرتب ہوگا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں اور کوئی آپ کو کام ہے تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ لیٹ بھی آ سکتے ہیں، لیکن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، وہ حکم دیا گیا جب جمعے کی اذان پکاری جائے تو اس کے بعد پھر آپ کاروبار نہیں کر سکتے، پھر کاروبار کرنا حرام ہو جاتا ہے آپ کے اوپر۔ وذروا البیع، پھر خرید و فروخت چھوڑ دو، پھر تم چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ذکر کی طرف چل پڑو۔ تو اس لیے اس سہولت سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم خطبہ پہلا چھوڑتے ہیں اور دوسری اذان یہ اذان ہے جس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، اذان ثانی ہے، یہ سہولت کے لیے پہلا وقت اجمیوں کے لیے ہے تاکہ جو ہے وہ اردو میں یا اپنی زبان میں اجمی زبان میں بھی کچھ کلام سن سکیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سہولت دی گئی ہے، وہ بہت ضروری کام ہو۔ تو دین سیکھنے کا یہ کتنا خوبصورت موقع ہے، ہر جمعے آپ کو کسی نہ کسی موضوع پہ ایک خطیب لیکچر دیتا ہے، بات سناتا ہے، اور ایک موضوع پر مختلف احادیث قرآنی آیات کو پڑھ کے مطالعہ کر کے نتیجہ نکال کے آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں آپ تک ایک پورا میسج ڈلیور کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بھرپور حاصل کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو دین سے جوڑنے کے لیے یہ اسلام آج بھی بہت سارے مشقتیں اور بہت ساری سازشوں کے باوجود یہ قائم ہے، اس لیے کہ اس نے خوبصورت ہمیں نظم دیا ہے۔ محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز ہے، علاقے کی سطح پہ جمعہ ہے، سالانہ شہر کی سطح پر 2 عید کے اجتماع ہیں، اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے۔ تو یہ ایک نظم ہے جو ہمیں دیا گیا اور یہ ہمیں جوڑے رکھتا ہے اور یہ ہماری وحدت کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 گانا نماز کی توفیق عطا فرمائے اور اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کی توفیق عطا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے 3 جمعے بغیر کسی عذر کے ترک کر دیے اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر عالی مرتبہ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ایک مبارک حدیث پاک ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث پاک میں ہمارے لیے اتنی روشنی ہے کہ ہم اس کی ضوء میں، اس کی روشنیوں میں اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کریں تو خیر و برکت اور رحمت و راحت کے دروازے کشادہ ہوں گے۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ آپ ارشاد فرماتے تھے، ثلاثۃ اقسم علیہن، 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں اللہ کی قسم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو ایسے بھی ارشاد فرما دیں تو ہمارے لیے حجت ہے، کافی ہے، لیکن اگر آپ کسی چیز کو بیان کرنے سے قبل قسم فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔
اور آقا کریم علیہ السلام کی آرزو ہے کہ ہم پوری توجہ، پورے انہماک کے ساتھ اس کو سنیں بھی، سمجھیں بھی اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ تو فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، اقسم علیہن، میں ان پر اللہ کی قسم کرتا ہوں، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، اور میں تمہیں کچھ اس کے علاوہ بھی بیان کرتا ہوں۔ یعنی ایک تو وہ چیزیں ہیں جو حضور نے قسم کر کے ارشاد فرمائی، اور فرمایا اس کے علاوہ بھی ہے، میں تمہیں وہ بیان کرتا ہوں، اور وہ بھی اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ فَاحْفَظُوهُ، تم انہیں یاد کر لو، حفظ کر لو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمارے سامنے 7 چیزیں بیان فرمائیں، ان میں سے 3 کو بیان کرنے سے قبل قسم ارشاد کی، اور اس کے بعد جو 4 چیزیں ہیں فرمایا کہ وہ اس قدر اہمیت کی حامل ہیں کہ تم ان کو بھی اچھی طرح یاد کر لو، ضبط کر لو، انہیں محفوظ کر لو۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز جن پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ قسم فرمائی، ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر لگتا ہے کہ 100 میں سے 10 نکال دیں گے تو باقی 90 بچیں گے، آپ کا کیلکولیٹر بھی آپ کو حساب یہی دیتا ہے کہ اتنے سے اتنے منہا کرو گے تو باقی اتنے رہ جائیں گے، لیکن اگر وہ نکالے جانے والے صدقے کی مد میں نکالے گئے ہیں تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ مال میں کمی نہیں آتی۔ بظاہر تو عددی اعتبار سے ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ایسی پیدا فرماتا ہے کہ کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر صدقہ کرنے سے مال میں کمی آ جاتی تو اس امت کے سب سے غریب شخص کا نام، سب سے مفلس شخص کا نام ابو بکر صدیق ہوتا، کہ جنہوں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں لٹا دیا۔ تو صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ صدقے کے ذریعے سے مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور اضافہ فرماتا ہے۔ دنیا کے اوپر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ راہ خدا میں بانٹنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے آسودہ رہتے ہیں اور ان کے اموال میں کمی نہیں آتی، لیکن جو اجر، جو صلہ، جو برکتیں اور جو اللہ اس صدقے کے صلے میں آخرت میں انہیں عطا فرمانے والا ہے، وہ تو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ ہمارے خیال، ہمارا فہم و ادراک اس کی حدود کو بھی نہیں چھو سکتا جو اللہ تعالیٰ بندوں کو صدقے کے صلے میں عطا فرمائے۔ تو راہ خدا میں بانٹنے والے، خیرات کرنے والے مت سمجھیں کہ ان کے مال میں کوئی کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اموال میں اضافہ اور برکت پیدا فرماتا ہے، اور یہ بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمایا کہ ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، کہ جب کوئی شخص ظلم کو سہ جاتا ہے اور اس کے مقابلے کے اندر اس طرح کا رد عمل نہیں دیتا تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس شخص نے کمزوری دکھائی، لیکن امن عامہ میں خرابی پیدا نہ ہو اور ماحول میں تلخیاں نہ آئیں تو بعض اوقات اپنے رشتہ داروں سے، اعزاء و اقربا سے، دوستوں سے ہم بہت ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ شاید اس نے یہ چیز برداشت کر لی، کسی نے سخت بولا تو گوارا کر لیا، کسی نے زیادتی کی تو گوارا کر لیا، تو یہ تو رسوا ہو گیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب بندہ ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اس کی آبرو میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ اس کی آبرو میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ
ذاتی طور پہ جو ہمیں تکالیف پہنچتی ہیں معاشرے کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے، اس کو سہ لینا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پر جور و ظلم اور جبر کے بازار گرم ہو جاتے ہیں تو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے تاکہ ظلم اور جور اور جبر ختم ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے اور اس کی بھی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن عمومی طور پہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں تو ہم اپنا حق چھوڑتے ہیں، ہم صبر کر جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اجر، صلہ اور جزا رکھی ہے اور عزتوں میں اضافے کی نوید سنائی ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ اور کلمتاً نحوہا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے، مانگنے لگ جاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، کسی اور کے لیے ترغیب دلانا، معاشرے کے کمزوروں کے لیے لوگوں کو جھولی پھیلا کے بھی کہنا کہ میں حاضر ہوا ہوں اور ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اراملہ ہیں، مساکین ہیں، یتامہ ہیں، مفلوق الحال ہیں، مدارس دینیہ ہیں، مساجد کے لیے اس نے فنڈ ریزنگ کی، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں۔ یہ جو اپنی ذات کے لیے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ جو لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں پھر ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے جو قرض مانگنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پھر مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو مصائب، تکلیفیں، آلام، مشکلیں، بھوک، افلاس، یہ چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہیں، تو کبھی ان کا سامنا کرنا پڑے تو صبر اور استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے اور ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور جو اللہ کی طرف سے آنے والی اس آزمائش پہ راضی ہیں کہ مالک کوئی بات نہیں، خوشحالیاں بھی تو نے عطا کی تھیں، آج حالات تھوڑے تلخ ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم صبر کر کے اس وقت کو بھی گزار لیں گے، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہمیں خوشحالیاں بھی عطا کی، اور آج اگر مشکل ہے تو ہم صبر کر کے تیرے ہی شکر گزار ہیں۔ تو یہ تین چیزیں حضور نے قسم کر کے کہیں۔ سب سے پہلی چیز ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص زیادتی سہ جاتا ہے اور اس پر رد عمل نہیں دیتا، معاشرے کے امن کے قیام کے لیے اور فساد اور شر سے ماحول کو بچانے کے لیے وہ برداشت کر لیتا ہے اور صبر کر لیتا ہے،